ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے موٹاپے سے نجات کے لیے ایک خاص قرآنی عمل لے کر آیا ہوں۔ ایک مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، اور موٹاپے کے لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاص عمل ہے اور خاص نسخہ ہے۔ موٹاپا جس انسان کو بھی ہے وہ اس بیماری سے پریشان ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اس کا دل ہے، اس کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اللہ تعالی مجھے موٹاپے سے نجات عطا فرما دیں، کیونکہ جب بندے کی جسامت عجیب سی ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے، اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے اس بیماری سے جان چھوٹ جائے، اور خود اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے ورزشیں بھی کرتا ہے، دوڑ بھی لگاتا ہے، خوراک میں کمی بھی کرتا ہے، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یہ سارے عمل کرنے کے باوجود بھی اس کا وزن کم نہیں ہوتا، یا کئی عرصے تک اس کو یہ عمل کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق۔ اگر وہ اپنی ورزش میں، اپنی واک میں، اپنی خوراک میں کمی کرتا ہے تو ساتھ یہ عمل بھی کر لے، تو مجھے یقین ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی رحمت رکھی ہے، شفا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو موٹاپے کی بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ بندے کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ موٹاپے سے قرآن پاک کی آیات کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل کیا جائے، وظیفہ پڑھا جائے، کچھ آیات پڑھی جائیں اور اللہ تعالیٰ موٹاپے سے نجات عطا فرما دیں گے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے میری بات کو توجہ سے سننا ہے تو آپ کو میری بات یقیناً سمجھ آئے گی، اور اگر آپ کا جسم موٹا ہے اور آپ کے جسم بھاری ہے، آپ چاہتے ہیں تو آپ میری بات کو سن کر یہ عمل ضرور کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ تقریباً 6 مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے۔ روحانی امراض کے لیے، جسمانی امراض کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بھی سورۃ الشفا کہا ہے، اور سورۃ الشفا کے نام سے سورہ فاتحہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی برکت رکھی ہے کہ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں بھی واقعات ملتے ہیں، بہت سارے علماء نے، اہل علم نے اپنی زندگی میں اس سورہ کو پڑھ کر
مریضوں کو دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ 30 صحابہ اکرام غالباً مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں اور ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، تو بستی والوں کے پاس آ کر کہا جاتا ہے کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، تو ہم اس بستی میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ بستی کا سردار کہنے لگا کہ نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، آپ اس بستی میں نہیں ٹھہر سکتے۔ خیر صحابہ اکرام نے مشورہ کیا اور بستی سے باہر ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ رات کا وقت ہوا تو اسی بستی کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا۔ اس کی زہر کی وجہ سے بڑی تکلیف میں تھا۔ اب بستی کے لوگوں نے جو ان کے سامنے علاج معالجہ تھا انہوں نے کیا، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو، سردار صاحب کو وہ جو قافلہ بستی کے باہر آیا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی نسخہ یا کوئی نہ کوئی ایسی دوائی موجود ہوگی، ان کے پاس چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ خیر انہوں نے اپنے سردار کو لیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آگے آ کر کہنے لگے کہ ہمارا سردار بڑی تکلیف میں ہے اور اس کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے اور زہر کا اثر کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو آپ بتا دیں۔ تو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ اثر زہر کا تھا، پڑھی سورہ فاتحہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے، دم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے سردار کو بھی شفا عطا فرما دی، صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کہیں سفر میں تھے تو ایک نوجوان ملا، دماغی توازن درست نہیں تھا، تو اس کو دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بھی، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث کی کتب سے ملتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اہل علم نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیے زہر کا اثر ہے تو دم سورہ فاتحہ سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما رہے۔ بیماری ہے دماغ کی، سورہ فاتحہ سے دم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما رہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بندے کا پورا کامل یقین ہونا چاہیے قرآن پاک پر کہ قرآن پاک میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، دیندار ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، دیندار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، 5 وقت کا نمازی ہے اور اس کا کامل یقین ہے کہ قرآن پاک میں برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، تو اس کے دم کرنے سے، اس سے دم کروانے سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہر مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو موٹاپا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، چربی کا بڑھ جانا اور جسامت ان بیلنس ہو جانا، کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے، یہ ایک بیماری ہے۔ تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کو کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اگر آپ اس کے لیے بھی، اس بیماری کو بھی ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخار آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں یا علاج بتا دیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جڑی بوٹی کو لے آ، کھا لے، تجھے شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس جڑی بوٹی کو لیا، کھایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بخار آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جائے، اس جڑی بوٹی کو لیا، کھایا، لیکن شفا نہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے مولا کریم، میں نے اسی جڑی بوٹی کو کھایا، لیکن پہلے میں شفا یاب ہو گیا، لیکن اب میں شفا یاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں تھی، شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں تھی، شفا تو اس جڑی بوٹی میں بھی میں نے رکھی تھی، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ دوائی بندہ کھاتا رہے، لیکن اللہ اگر نہ چاہے تو اس کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ علاج سنت ہے، علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے اس دنیا کے اندر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہر مرض سے شفا عطا فرمائے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ نہ دوائی میں شفا ہے، نہ دارو میں شفا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز میں شفا ہے، جتنی دیر تک میرا رب اپنے بندے کو شفا نہ دے، یا اس دوائی میں، اس میڈیسن میں، اس ٹیکے میں، اس انجیکشن میں، جتنی دیر تک میرا رب شفا رکھ نہ دے۔ علاج کروانے کا حکم ہے، سنت ہے، علاج کروانا چاہیے، شفا تو اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ موٹاپا جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کو بھی اگر قرآن پاک کی کچھ آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس موٹاپے والی بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد عورت سب یہ عمل کریں، جن کو بھی یہ مسئلہ ہے، جو بھی موٹاپے سے پریشان ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ قرآن پاک میں برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 آیات رکھوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام رکھوں گا، اس کے بعد ایک آیت اور ایک سورت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ساتھ ورزش کرتے رہیں، ساتھ آپ خوراک میں کمی کی ہے، جس طرح کے ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور اس کے بارے میں تحقیق بھی کی جائے تو بندہ خود بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے چائے ہے، چائے بڑی نقصان دہ، کوشش کرنی چاہیے کہ چائے کم سے کم پی جائے، بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے، دودھ پیا جائے۔ اسی طرح تلی ہوئی چیزیں یہ نہیں کھانی چاہیے، جس سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنے کا بھی شریعت حکم دیتی ہے۔ علاج بھی کریں اور ساتھ پرہیز بھی کریں، جو چیز نقصان دیتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ایسی ویسے بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے گرم پانی پیا جائے، اگر زیادہ گرم نہیں تو کم گرم پی لیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سے بھی پرہیز لازمی ہے۔ آپ خوراک میں احتیاط کریں، ورزش کریں، واک کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی عمل کریں۔ لیکن میرا تو اس پر اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ میرا یقین قرآن پاک پر اتنا ہے کہ اگر میں کہوں تو آپ صرف یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی موٹاپے سے نجات عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ قرآنی عمل
رکھتا ہوں، یہ عمل آپ نے پوری توجہ سے سن لینا ہے۔ یہ عمل آپ 2 وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر وقت کون سا ہے؟ آپ صبح اذان سے پہلے اٹھیں اور اٹھ کر یہ قرآن مجید کی 3 آیات اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام اور اس کے بعد ایک سورت اور ایک بڑی آیت، اس کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں، پانی پی لیں، تو آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں اور آپ کے وزن میں کافی کمی ہو چکی ہوگی اور جسم سے کافی چربی ختم ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تہجد کے وقت آپ اٹھے ہیں، کوشش کریں نوافل بھی پڑھ لیے جائیں۔ جب اٹھ ہی گئے ہیں، اچھی طرح وضو کیا، 2 4 6 8 جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکیں نوافل بھی پڑھ لیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105، آیت نمبر 106، آیت نمبر 107، آپ نے ان 3 آیات کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا لطیف یا خالق 313 بار پڑھ لینے ہیں۔ 1 گلاس پانی لے، دم کریں، پانی پی لیں، بس یہ عمل ہے آپ کا۔ اب آگے دیکھیے، رات کو سونے سے پہلے ایک اور عمل جو آپ نے چھوٹا سا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت مبارکہ آیت الکرسی۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اگر پیٹ بڑا ہوا ہے تو پیٹ پر دم کر لیں، اگر پورا جسم ہی وزنی ہے، پورے جسم کو آپ ایک بیلنس پہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پورے جسم پر اپنے ہاتھ پر دم کریں، پھونک ماریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ صبح کے وقت آپ نے پانی پینا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اس کو پڑھنا ہے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھے، اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105، 106، 107 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیف یا خالق 313 بار پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کرنا ہے، پانی پی لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور جس جگہ پر موٹاپا ہے، زیادہ تر پیٹ بڑھ جاتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اگر پورے جسم پر ہے تو ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیں، اگر پیٹ ہے تو پیٹ پر دم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موٹاپے سے یقیناً نجات عطا فرمائیں گے۔ چند ہی دنوں میں آپ انشاءاللہ اس کا اثر دیکھیں گے۔ اب بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت آپ نے انہی آیات کو پڑھنے کا کیوں کہا؟ یہ جو آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی 105، 106 اور 107، اب آپ اس کو سن بھی لیجئے گا، سمجھ بھی لیجئے گا کہ میں نے انہی آیات کا انتخاب کیوں کیا اس کام کے لیے۔ اب ان آیات کو آپ دیکھیے گا۔ آیت نمبر 105 سورہ طٰہٰ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے اس کے ترجمے پر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔
میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں۔ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ میرا رب اس زمین کو، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ اب آپ ان آیات کو سمجھیے کہ زمین ہموار ہو جائے گی، بیلنس ہو جائے گا زمین کا۔ تو میرا رب اگر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو جسم کی چربی کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا رب قادر ہے ہر چیز پر۔ انک علی کل شیء قدیر، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ نے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ زمین ہموار ہے، انسان کس سے بنا؟ زمین پر کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی سے انسان کو بنایا گیا۔ اگر ان آیات کو پڑھے گا تو یقیناً اس کا جسم بھی بیلنس میں آ جائے گا۔ جس کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، اور جو اس کی صحیح شیپ ہے جسامت کی، اپنی اصلی اور صحیح شیپ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چربی کو ختم فرما دیں گے، بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے اگر آپ یہ عمل کریں گے۔ قرآن کریم میں برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ پورے کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عمل عرض کیا ہے۔ یہ عمل پورا ترتیب کے ساتھ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیا جائے گا، آپ وہاں پر بھی اگر ویڈیو میں سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں پر بھی پورے عمل کو دیکھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو موٹاپے سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانی شر، شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔